ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد کے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ اب سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور سینئر صحافی اور پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ کے میزبان شاہزیب خانزادہ نے بھی ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے۔ ان سب لوگوں سے ہم اس وقت مجموعی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ حامد میر صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حامد میر صاحب، اس سے پہلے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑا دھچکا لگا ہے، حکومتی اتحادی جمہوری وطن پارٹی نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اب ایک اور سیاسی منظرنامے پر اہم خبر کہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون آپس میں ملنے جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ سارے جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور اب آج اعلانات کر رہے ہیں، کچھ اعلانات کل ہوں گے، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں اور کافی دن پہلے یہ فائنلائز ہو چکی ہیں۔ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ اپنا جو اعلان ہے وہ نہیں کر رہے، انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے وزیر اعظم صاحب اپنا سرپرائز دے دیں، پھر ان کی طرف سے سرپرائزز آئیں گے۔ تو جو شاہزین بگٹی صاحب کی آج پریس کانفرنس ہے بلاول صاحب کے ساتھ، یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ جو لوگ اس ساری صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، ان کو کافی دن پہلے سے پتا تھا کہ شاہزین بگٹی بھی پریس کانفرنس کر دیں گے۔ ایک اور بلوچستان سے آزاد رکن قومی اسمبلی ہیں اسلم بھوتانی صاحب، جو کہ ٹریری بینچز پہ بیٹھتے ہیں، گوادر سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، وہ بھی حکومت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ان کا بھی اعلان ہونا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے، یہ کافی دن پہلے سے فیصلہ کر چکی ہے، لیکن کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کو بھی وہ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارے اکٹھے مل کے چلیں، اور دوسرا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تاثر نہ ملے کہ ہم کوئی پاور سٹرگل میں مصروف ہیں یا ہمیں کوئی کسی عہدے کا لالچ ہے، تو اس لیے انہوں نے حکومت کو بھی پورا ٹائم دیا کہ حکومت بھی ان کے ساتھ بات چیت کرے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس دوران میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود بھی ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اتحادیوں سے، پھر ان کے بعد ان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ بھی ملاقاتیں کرتی رہی ہے۔ اس دوران میں آپ کو آنے والے دنوں میں بہت سی جو ہے وہ فلمی کہانیاں جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ کیسے کیسے اتحادیوں کو رام کرنے کی کوشش کرتی رہی، کیا کیا آفرز کی گئی، کن کن شخصیات کے نام لیے گئے، اور بعد میں پتا چلا کہ جن شخصیات کے نام لیے گئے ان کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تھوڑے دن میں سامنے آئیں گے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ مسلم لیگ قائد اعظم، بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم، یہ سارے کے سارے الٹیمیٹلی اپوزیشن کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اور کل جب نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہو جائے گی قومی اسمبلی میں، تو اس کے بعد یہ جو آپ مجھے بار بار سوالات پوچھ رہے ہیں، یہ سوال آپ نہیں پوچھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو نمبرز گیم ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی۔ آج کے دن شام تک، جو اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن پارلیمنٹ ہاؤس بند ہوتا ہے، تو آج کے دن شام تک اپوزیشن جو ہے وہ اپنا علیحدہ سے پاور شو کر رہی ہے، حکومتی جماعت اپنا پاور شو کر رہی ہے، لیکن سب کو دنیا کو پتا ہے کہ اصل گیم تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کس کے پاس اکثریت ہے۔ صرف 172 کا نمبر جو ہے وہ یا عمران خان نے دکھانا ہے یا اپوزیشن نے دکھانا ہے۔ تو یہ صورتحال واضح ہو جائے گی، کل سے جو پارلیمنٹ کا کھیل شروع ہوگا اس ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ نمبر گیم ہے، اس سے متعلق جو مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کی اہم ملاقات کی خبر ہے وہ تو اہم ہو سکتی ہے۔ شاہزیب صاحب، کیا فیصلہ کن جو قدم اٹھانا ہے، حکومت نے ایک سرپرائز کا اشارہ دے رکھا ہے، اس کی کیا ابھی بھی توقع ہے آپ کو، اور سیاسی جماعتیں بھی کیا انتظار کر رہی ہیں حکومتی اقدامات کا، یا پھر ان کے اپنے جو طریقہ کار طے کردہ ہے اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور پھر جس طرح حامد میر کہہ رہے ہیں کہ پیر کو جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا؟ غیر جو حامد میر صاحب کا تجزیہ ہے اور جو انفارمیشن ہے، کافی حد تک میں اس سے اتفاق کروں گا کہ اتحادی آف دا ریکارڈ یہی کہہ رہے ہیں، اور آن دا ریکارڈ بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نون لیگ کے حوالے سے اگر کوئی خبر آئے یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی منفی خبر آئے تو اتحادیوں کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات غلط ہم سے منسوخ کر دی گئی ہے، مگر حکومت کے حوالے سے بڑے کھل کے بیان بازی ہو رہی ہے، کافی بہت زیادہ تنقید کرتی ہے، اور شاہزیب بگٹی صاحب کا جو اس وقت حکومت سے علیحدگی اختیار کرنا ہے وہ ایک سنگل پارٹی کے علاوہ اس کی ایک الگ سمبولک ویلیو ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کیوں اس سے اندر ہوئے ہیں، کیوں وہ نیوٹرلٹی کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اصل میں وہ اس کو نیوٹرلٹی دیکھ رہے ہیں یا اپنے خلاف ایک سازش کے طور پر دیکھ رہے ہیں، مگر بولنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم کی جو فرسٹریشن ہے اور جو تقاریر میں غصہ ہے
اس کی اس بات سے نشاندہی ہوتی ہے. تو شاہزین بگٹی ایک چیز ہے مگر پتہ چلتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت اس وقت اچانک بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے. اب تک کی جو صورتحال ہے وہ تو حکومت کے حق میں نہیں ہے. اب حکومت کا جو ٹرمپ کارڈ ہے, ہماری کچھ وزراء سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے اور ویسے وزیر اعظم نے جو صحافیوں سے بات کی اس سے واضح ہے کہ ایک بڑا کراؤڈ شو کرنا ایک ٹرمپ کارڈ ہے, جس کے بعد ان کو توقع ہے کہ ہماری اتنی مقبولیت نظر آئے گی کہ ہمارے منفرد اراکین بھی واپس آ جائیں گے, اتحادی جیل میں چھوڑ کے واپس نہیں جائیں گے. مگر وہ ٹرمپ کارڈ کام کرے گا نہیں, کچھ دینا پڑے گا. جو کہ اطلاعات کے مطابق کاف لیگ سے کل جو ملاقات ہوئی ہے حکومتی وزراء کی, اس میں جو کاف لیگ سننا چاہ رہی تھی اور جو کاف لیگ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ حکومت دے, یعنی کہ وزارت اعلیٰ پنجاب, اس پر پیشرفت نہیں ہو سکی ہے اور کوئی بہت زیادہ اچھے ماحول میں یا پھر بہت ہی خوشائند اس ملاقات کو حکومت کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے. ایم کیو ایم کی طرف سے بھی اطلاعات یہی ہے, ایم کیو ایم نے آخر تک اناؤنس نہیں کیا مگر ایم کیو ایم کو بھی کچھ آفر حکومت ابھی تک نہیں کر پائی ہے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کہہ سکے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے. تو ابھی تک جو آثار نظر آ رہے ہیں اور جو معاملات ہیں وہ حکومت کے فیور میں نہیں ہے. اس کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, وہ کم از کم آج کے جلسے میں کراؤڈ دکھا کے نہیں کر سکتے, تو دینا پڑے گا اتحادیوں. بظاہر ابھی حکومت پورا اعتماد نظر آ رہی ہے. اچھا بھٹی صاحب, حکومت کے اتحادیوں کی جانب سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا, تو آج کا بڑا سیاسی پاور شو کیا اثر انداز ہو سکتا ہے اتحادیوں کے کسی فیصلے پر؟ دیکھیے, جیسے کہ میر صاحب نے کہا, جیسے شاہزیب نے کہا, میں اتفاق کرتا ہوں کہ اصل جو آپ کا پاور شو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہوگا اور 172 لوگوں کا. لیکن یہ عمران خان صاحب کی جب یہ ان جلسوں سے پہلے اور طریقے عدم اعتماد سے پہلے سب کہہ رہے تھے کہ عمران خان ختم ہو چکے ہیں, عمران خان پاپولر نہیں رہے, عمران خان کے ساتھ کراؤڈ نہیں ہے, بوجھ بن گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا کہ انہوں نے جلسے کیے اور انہوں نے اگریسو لائن لی اور آج وہ پاور شو کر رہے ہیں جس کا وہ میسج دے رہے ہیں کہ یس میرے ساتھ ابھی بھی لوگ ہیں اور میں ابھی بھی پاپولر ہوں. اپنی تمام وہ گورننس, پرفارمنس, مس مینجمنٹ یا جو 3.5 سال کے ان کے تھے, تو اس میں تو وہ پہلے حصے میں تو کامیاب ہوئے ہیں. دوسرا جو ہیں اتحادی, وہ آپ کو پتہ ہے ریٹ بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, بڑی آفر لگاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگلے الیکشن کی ٹکٹیں مبینہ طور پر اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سیاسی ابن الوقت ہے, یہ سیاسی موقع شناس ہیں اور یہ ہر موقع پہ ہر 4 سال بعد یہ اپنے ان کے ضمیر جاگتے ہیں اور یہ جمہوریت اور پاکستان کی بہتری کے لیے اگلے دھڑے میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح 2018 میں عمران خان صاحب کے ساتھ آ رہے تھے. آج شاہزین بگٹی صاحب کا جب ساتھ بلاول کھڑے ہوئے تھے تو مجھے وہی یاد آ رہا تھا کہ وہی پرانے قصے, وہی پرانی کہانیاں, وہی پرانے افسانے. وزیر اعظم نے کچھ نہیں کیا, حکومت نے کچھ نہیں کیا, بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا. اور جہاں بلاول صاحب کھڑے تھے یہاں کبھی کپتان کھڑے ہوتے تھے یا ان کے کوئی نمائندے کھڑے ہوتے تھے. شاہزین بگٹی صاحب جو زندگی کی سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں, کیا وہ کوئی عام آدمی بلوچستان کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کیا وہ بگٹی صاحب کے, اکبر بگٹی صاحب کے رشتہ دار ہیں یا پوتے ہیں یا جو بھی ہیں, کیا صرف یہی ان کے کریڈٹ ہے؟ باقی عام آدمی کیا؟ ان بلوچستان کے سرداروں, وڈیروں, جگیرداروں کے منہ سے پہلے بلوچستان کی بات سن کر دکھ ہوتا تھا. اب ہنسی آتی ہے کہ ہر 4 سال بعد بلوچستان کا رونا دھونا لے کے آگے آ جاتے ہیں اور پھر ایک ٹرن مارتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہوا بدل رہی ہے, وقت بدل رہا ہے. عمران خان صاحب آج اس وکٹ پہ نہیں ہیں جس وکٹ پر وہ پہلے تھے. پہلے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے دربار میں, مفرل ڈالو, اب کہیں آپ بلاول صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے یہاں ذوالفقار مگسی صاحب کی وہ مہر بخاری صاحب کو انٹرویو جو انہوں نے دیا تھا مہر بخاری صاحبہ کو, وہ یاد آ رہا ہے کہ وی آر نیشن آف کرپٹ پیپل. انہوں نے کہا میں خود نیب زدہ ہوں, جیل گیا اور آج گورنر بنا بیٹھا ہوں. تو یہ عجیب و غریب ہے ہمارا ملک ہے. مزاحیہ فلمیں ہیں, کارٹون چل رہے ہیں, سارا کچھ ہے. بلا شبہ آج عمران خان صاحب کے پاس مجھے نہیں پتا کیا سرپرائز ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ وہ اس جلسے کو کس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں. لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا پلڑا بھاری نہیں رہا, اپوزیشن مضبوط ہے اور بہتر پوزیشن میں ہے. مگر یہ تو سوچیں کہ آج جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہم حکومت کے ساتھ نہیں, حکومت کی بہتری کے لیے نہیں, جمہوریت کی بہتری کے لیے. کل ان کو جمہوریت اس حکومت میں نظر آ رہی تھی بہتری, اب اگلی میں نظر آ رہی ہوگی. کاف لیگ بھی اسی طرح ہے, باپ بھی اسی طرح ہے, جی ڈی اے بھی اسی طرح ہے, اور ابھی بہت ساری پریس کانفرنس ہوگی. اور یقین رکھیے 4-5 سال بعد, 6 سال بعد اگر یہ اگلا وزیر اعظم پہ یہ وقت آیا
تو یہ جمہوریت اور پاکستان کی بہتری کے لیے کہیں اور چلے جائیں گے. تو یہ مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا. حیرت مر گئی ہے, مایوسی مر گئی ہے, دکھ مر گیا ہے. یہ سارے ایسے موقع شناس ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, جن کے خلاف انہوں نے 22 سال جہاد کیا, جن لوگوں کے خلاف ان کو ملا کر حکومت بنائی, انہی کے پاس وہ پہنچ رہے ہیں. اور اب ان کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے کہ وہ دھڑا دھڑ جو مفرل ڈال رہے تھے, آج وہ مفرل بھی کوئی واپس نہیں کر رہا, یا وہ تحریک انصاف کا وہ پٹکا بھی کوئی واپس نہیں کر رہا, وہ اسی سمیت آگے جائی جا رہے ہیں. لیکن آپ گرائیں عمران خان کو, آپ ہٹائیں عمران خان کو, لیکن سندھ ہاؤس جیسے واقعات نہ کریں. یہ ہمیں ہماری عوام کے نہ بتایا کریں کہ آپ ہماری بہتری کے لیے ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں. جمہوریت کا نام نہ لیا کریں, پاکستان کا نام نہ لیا کریں. کسی اتحادی میں اتنی تھوڑی سی عزت تھی کہ وہ کدھر جا رہا ہے, کوئی رضائی نہیں کرتا. صاحب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے. آپ کیوں نہیں کیا کابینہ سے؟ تنقید کر رہے ہیں, لیکن ایک فرق یہ کہ جس وقت وہ پیٹیا کے مفلر پہنائے جا رہے ہیں اس وقت آپ نے بھی تنقید نہیں کی اور بھی کسی نے تنقید نہیں کی تحریک انصاف کی طرف سے. غریب لوگ ہیں. سیاست میں تو سمجھتا تھا عزت کے لیے کی جاتی ہے, آنر کے لیے کی جاتی ہے, ڈگنیٹی کے لیے کی جاتی ہے, لیکن یہاں تو آوے کعوے ہی الٹا ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب, ہم آگے بڑھیں گے اس نشریات میں. سہیل وڑائچ صاحب سینئر صحافی, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مظہر عباس صاحب بھی, ان سے بات کریں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مقصی نے جیو نیوز سے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے. گمبھیر ہے, جیسے حالات ہو گئے ہیں, کافی ایک مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے. خاص کر کے آج کے جو جلسے وغیرہ ہیں اس سے کافی خطرہ ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایک ہی شہر میں ہو رہے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو جائے جو سے کوئی نقصان ہو سکے. ابھی ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. اچھا مظہر صاحب, سبھی ابھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت عوامی جو پلیٹ فارم ہے اس پر میجورٹی دکھانے سے زیادہ ضروری ہے کہ پارلیمانی پلیٹ فارم پر میجورٹی دکھائی جائے. کیا انالیسس ہے آپ کا؟ ہم سینئر صحافیوں تجزیہ کاروں سے بات کریں گے اور آج کی جو مجموعی صورتحال ہے جس میں ہر کچھ دیر کے بعد کوئی نئی پیش رفت بھی سامنے آ رہی ہے, جبکہ تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان یہ اعلان انہوں نے کر رکھا ہے کہ وہ سرپرائز دیں گے. اور انہوں نے اپنے جلسے میں کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد سے ایک روز پہلے وہ سرپرائز دیں گے, جبکہ تحریک انصاف کے مختلف رہنما جس میں فاروق حبیب بھی شامل ہے, انہوں نے کہا کہ ایسا سرپرائز ہوگا کہ اپوزیشن جماعتیں نہ صرف تحریک عدم اعتماد سے ہٹ جائے گی بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی بھول جائیں گی. آج کے جلسے میں دیگر تحریک انصاف کے رہنما کیا خطاب کریں گے, اور سب سے اہم تو یہ کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے خطاب میں کیا موقف سامنے رکھیں گے, کیا وہ بات سامنے لائیں گے جس سے کہ وہ جو ان کا موقف ہے تحریک انصاف کا اور ان کے اتحادی جن کا حکومت کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے ان کے وزیر اعظم رہنے کے لیے, ان کی حکومت کے قائم رہنے کے لیے, اس میں کس حد تک وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے. ایک طرف یہ حکومت کا پاور شو جاری ہے اور اس کے جلسے میں کئی اہم رہنما جو وفاقی وزیر بھی ہیں خطاب کر رہے ہیں. دوسری طرف مسلم لیگ نون اور کاف لیگ کے رابطے تیز ہو چکے ہیں. جیو نیوز نے یہ خبر آپ کے سامنے چند گھنٹے پہلے رکھی تھی کہ جس طرح اپوزیشن جماعتیں اسلام آباد پہنچ رہی ہیں ان کے قافلے, اسی طرح اتحادی جماعتوں کی بھی سرگرمیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں. اور پرویز الہی صاحب مسلم لیگ کاف کے رہنما اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. چودھری شجاعت پہلے سے وہاں پر موجود ہے. مسلم لیگ نون کا ایک وفد مسلم لیگ کاف کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کرے گا اور اس اہم ملاقات کا نتیجہ بھی اہم توقع کیا جا رہا ہے. مختلف سیاسی پیش رفت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سینئر صحافیوں تجزیہ کاروں سے بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مقصی سے بھی ہم اس بارے میں بات کریں گے. ہم نے کچھ دیر پہلے ان سے گفتگو کی تھی, ان کے پارٹی موقف کے بارے میں ان کے سامنے سوال رکھا تھا, ان کا موقف آپ کو سنواتے ہیں. دیکھیں جی, کچھ تو باتیں اندر کی ہوتی ہیں نا, وہ ہم نہیں بتا سکتے نا, جو ہم طے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنا, کیونکہ سب کی مووز ہوتی ہیں. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ابھی وہ امین بھائی صاحب بھی مجھے ذرا کوٹ کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی فیصلہ کل تک متوقع کیا, میں نے کہا کل جب ٹیبل ہو جائے گا اس کے بعد فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے, چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. کل کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, کل دیکھ کے اس کے بعد فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹیبل ہونا ہے اس کے بعد سارا معاملہ سامنے آئے گا. اس وقت یہ سچویشن ہے کہ جب اعلان ہو جائیں گے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کل اس ٹیبل ہونے کے بعد کلیئر ہوتا جائے گا سارا معاملہ انشاءاللہ. مزید انتظار مجھے سمجھتا ہوں میں نہیں کرنا پڑے گا, لوگوں کو کافی انتظار کرا دیا پہلے بھی.
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने जियो न्यूज के सामने क्या मौक़िफ़ रखा आपने सुना। और एक तरफ ये ऑपोजिशन जमातों की और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी सरगर्मियां जारी हैं, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जलसा परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जारी है, जहां पर मुख्तलिफ वज़रा अब तक खिताब कर चुके हैं। और कुछ देर पहले विफाकी वजीर अली जैदी खिताब कर रहे थे, अब विफाकी वजीर मुराद सईद खिताब कर रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ ने अब तक जो मौक़िफ़ सामने रखा है, उसने जो ऐलानात किए हैं, उसने जो बड़े दावे किए हैं, उसकी वजह से इस बड़े जलसे पर, इस पावर शो पर नजरें हैं सबकी। और विफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि सरप्राइज तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने जलसे में क्या कहते हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ी और अहम बात है जिसकी तरफ सबकी नजर है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ सरप्राइज मौजूद का हैं। ऐलान करें जो कि आज इमरान खान की जानिब से किया जाने वाला है। हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है। मजहर साहब, इससे पहले हम आपसे यही पूछ रहे थे कि इस वक्त अवामी प्लेटफॉर्म पर मेजॉरिटी दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि पार्लिमानी प्लेटफॉर्म पर मेजॉरिटी दिखाई जाए, क्या एनालिसिस करेंगे इस पर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे इस वक्त अहम सवाल और सस्पेंस जो है वो यही है कि इमरान खान क्या खिताब करेंगे। क्या वो कोई अंदरूनी सियासत के हवाले से बात करेंगे या किसी बैनुल-अक़वामी साजिश का इंकशाफ करेंगे कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे अवामिल क्या थे और कौन लोग मुलव्विस थे। क्या वो किसी इस तरह की बात करेंगे जो सबके लिए चौंका देने वाली बात है। जाहिर है इस वक्त जो इत्तेहादियों से बातचीत चल रही है या जो उनके मुनर्रफीन हैं, इमरान खान साहब के लिए अपने लिए बहुत कुछ सोचने का है। अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि उन्होंने आज यकीनन एक बड़ा पावर शो करेंगे। वो यकीनन उन्होंने बहुत से जलसे किए हैं और इस अदम एतमाद की तहरीक में उनको के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर एक जान भी पड़ी है। लेकिन अगर हम पिछले 1-1.5 साल का जायजा लें तो वो मुसलसल ज़िमनी इलेक्शंस हारते आ रहे हैं। और असल चीज वही होती है जो ग्राउंड पे नजर आती है। और ग्राउंड पे क्या है, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वो डिफीट दे दें, या वो बाई इलेक्शन जीत जाएं, या वो अगले इंतखाबात जीत जाएं। यही बैरोमीटर होते हैं। बाकी तो शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है। आज एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा, कल हो सकता है मुस्लिम लीग नून एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दे, JUI एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दे। लेकिन असल चीज क्या है, असल वर्डिक्ट वो होता है जो आप बैलेट बॉक्स में डालते हैं या असेंबली के अंदर। तो हमारे यहाँ ऐवान की सियासत जो है वो मैदान में आ गई है, और जो जबान इस्तेमाल हो रही है वो बाजारी जबान इस्तेमाल हो रही है, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। तो इमरान खान का सरप्राइज जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है वो कोई बैनुल-अक़वामी साजिश का इंकशाफ करेंगे, जिसकी बिना पे वो ये कहेंगे कि ये सारा मूव जो है इसके पीछे बैनुल-अक़वामी हाथ है। और वो जाहिर है वो उसी तरह के कि अमेरिका और दूसरी ममालिक जो है जो उनके खिलाफ हैं, क्योंकि उनके पूरे जलसे का जो अमर बिल मारूफ वाला कॉन्सेप्ट है वो उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और एक अगले इलेक्शन की, क्योंकि अभी ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि हम अगले इलेक्शन की तरफ जा चुके हैं। लेकिन इत्तेहादी या जो भी है जिनको हम आज कह रहे हैं कि ये कल क्यों बेउसूली की सियासत कर रहे थे, आज क्यों इमरान खान के साथ हैं, तो ये इमरान खान के सोचने का सवाल है कि ऐसे लोगों को आपने टिकट दिए क्यों, जिनको आज जो है वो जमीर फरोश कहा जा रहा है या बेजमीर कहा जा रहा है। टिकट तो PTI ने दिए थे ना, और किन लोगों ने दिए थे? ये वो लोग थे जब PTI में आए थे तो PTI के कुछ लोगों ने ये कहा था कि इन लोगों को ना लें, ये लोग अगर कल किसी और के थे तो कल किसी और के हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त 2018 का इलेक्शन नजर आ रहा था, उस वक्त ये थ्योरी दी जा रही थी कि जी इलेक्टेबल्स हैं और इनके बगैर गवर्नमेंट बन नहीं सकती। तो जो थ्योरी आपके लिए कल दुरुस्त थी वो थ्योरी आज कैसे गलत हो सकती है? यही बेसिक फ्लॉ है हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का। ये इनके नाम आप हामिद मीर, सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं, भट्टी साहब मौजूद हैं। आपको पता है ये कौन लोग थे, ये कल किस जमात में थे, कल ये किस जमात में होंगे? आज शेख रशीद इतना बड़ा दावे कर रहे हैं, शेख रशीद साहब कल कहां थे? फवाद चौधरी साहब कल कहां थे? बाबा रहमान साहब कल कहां थे? तो जब उसूलों की सियासत की बात ना करें कि जी हम कल तक इत्तेहादी ये ऐसा क्यों सोच रहे थे और आज इत्तेहादी PMLQ से 1.5 साल तक इमरान खान साहब ने गुफ्तगू तक नहीं की। यानी चौधरी शुजात बीमार होके आए, उनको विजिट नहीं किया। कब किया विजिट? जब मुश्किल में पड़े। कब की बात? जब मुश्किल में पड़े।
तो जब आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो कल कहीं ना कहीं वो जाके आपको डिच करेंगे ना करेंगे ये अभी हम नहीं कह सकते। ठीक है, मजहर अब्बास साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। सुहेल वड़ाइच साहब, शाद भट्टी साहब ने तो कहा कि उनको नहीं पता कि वज़ीर आज़म इमरान खान क्या करेंगे इस जलसे में और उनका सरप्राइज क्या होगा। आप क्या तवक्को कर रहे हैं आज के जलसे के हवाले से, और फिर ये बात कि इत्तेहादी जो कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन जमातें जो कोशिश कर रही हैं, या हुकूमत, ये अवामी सतह पर नहीं बल्कि जो पार्लियामेंट में जो कुछ होना है सब कुछ उस पर मुनहसर है? देखिए जी, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि गिनती जो है अपोजिशन के पास पूरी है, और बाकी सारी बातें अवामी स्ट्रेंथ, जलसे, ये इनका वक्त नहीं है। ये इस वक्त तो पार्लियामान में अपने फिगर्स जो हैं, अपने नंबर्स पूरे करने का सवाल है, जिसकी तरफ इमरान खान साहब नहीं आ रहे। इसका मतलब है उन्हें भी पता है कि मैंने इलेक्शन मोड में जाना है, मेरी हुकूमत जा सकती है, मेरी हुकूमत ट्रबल में है, तो इसलिए शायद वो ये कर रहे हैं। और जहाँ तक वो क्या कर सकते हैं तो उसके कुछ इंडिकेशंस मिले हैं। जैसे मजहर अब्बास साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो शायद बिलीव करते हैं कि उन्हें बैनुल अक़वामी साजिश के तहत निकाला जा रहा है। दुनिया के कुछ ममालिक उन्हें पसंद नहीं कर रहे, उनका दौरा रूस जो था वो पसंद नहीं किया गया, और शायद वो कुछ ना कुछ घुटी घुटी आवाज़ में शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। अगरचे वाज़े तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है, बैनुल अक़वामी अदारे साजिश कर रहे हैं, तो वो साजिश किसी के ज़रिए कर रहे होंगे ना। तो वो क्या सिर्फ अपोजिशन पार्टियां हैं, या कोई हमारे गवर्नमेंट के अंदर भी कोई ऐसे अदारे हैं जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? तो तवक्को मेरा ख्याल है मोहतात रहेंगे। इमरान खान भी बहुत कुछ सीख गए हैं, ऐसा पंडोरा बॉक्स नहीं खोलेंगे जो बाद में उन्हें बंद करना मुश्किल हो जाए, और ना अदारों से लड़ाई लेंगे खुली, क्योंकि इससे फिर उनके लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो मुबहम अल्फाज में जो है वो बात करेंगे, और जिसमें वो बैनुल अक़वामी साजिश और बाज़ ताकतों का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करेंगे। ठीक है, मुमकिन तौर पे ये हो सकता है। अच्छा, हामिद मीर साहब, वजीर आजम इमरान खान बार बार उन्होंने ये बात की कि ये बात जो है ये आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक जाएगी, और अपोजिशन की जानिब से भी ये कहा गया, तो ये बात कहीं सुपर ओवर में तो नहीं चली जाएगी? हामिद मीर साहब से हमारा इस वक्त राब्ता नहीं है, कुछ देर पहले वो हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो ये यकीन करते हैं कि बैनुल अक़वामी साजिश के तहत उनके खिलाफ कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, उनको इक़्तिदार से निकालने की कोशिश की जा रही है। उनका दौरा रूस बैनुल अक़वामी ताकतों को पसंद नहीं आया, तो वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं अपने जलसे में खिताब के दौरान। और एक मौक़िफ़ है, और दूसरा जो तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा हैं वो ये बात कहते रहे हैं कि वो एक ऐसा सरप्राइज लाएंगे कि ऑपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद के बारे में भूल जाएंगी। शाहजेब खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब साहब, एक तो अमली इक़दाम है, ऑपोजिशन जमातें करें या हुकूमती जमात करे या इत्तेहादी करे, और फिर एक नफसियाती जंग जारी है। जिस तरह शाहजेन भुट्टी साहब बिलावल भुट्टो के साथ खड़े थे और उन्होंने टेलीविजन पर ऐलान किया कि वो वफाकी काबीना से अलग हो रहे हैं, हुकूमत से अलग हो रहे हैं और PDM के साथ होंगे, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कल उनकी असद उमर से मुलाकात है और वो वापस आ जाएंगे तहरीक इंसाफ में। तो ये तो सिर्फ एक नफसियाती अमल के तौर पर उनका बयान लग रहा है, चूंकि बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लग रहा कि ऐसा हो सकता है। देखिए, वफाकी वज़रा ने अभी तक जितने भी बयान दिए हैं उसमें ये भी कहा गया कि जी चौधरी बिरादरान से बात हुई है, मान गए हैं। चौधरी बिरादरान ने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हमारे मामला हुकूमत के साथ तय आ गए हैं, हुकूमती वज़रा को गलत बयानियां नहीं करनी चाहिए। तो हुकूमती वज़रा ने अभी तक जो आप बात कर रहे हैं कि कम से कम नफसियाती प्रेशर रहे उन लोगों पर भी जो मुनर्रिफ अराकीन है, इसकी बार बार कोशिश की है ये बताने के जरिए। पहले कहते रहे कोई नाराज हमारे अराकीन नहीं है, फिर अचानक सामने आ गए तो कहा ये बिक गए हैं, फिर कहा ये वापस आ जाए तो माफ कर दूंगा, मैं बात की तरह हूँ। मगर उससे पहले कह दिया था कि इनकी शादियां नहीं होंगी, स्कूल में इनके बच्चों को जो है वो बुली करने की बातें कर रहे थे वज़ीर आज़म। तो नफसियाती ही है, और वज़ीर आज़म की जो जलसों के जरिए अपने नाराज अराकीन को, मुनर्रिफ अराकीन को वापस आने की बात है, वो भी एक नफसियाती दबाव ही है। क्योंकि उन्होंने जो साथी हैं उनसे मुलाकात में इस बात का एतराफ किया कि और कहा कि इतने सारे लोग होंगे और मेरी मकबूलियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है
سے لوگ واپس آ جائیں گے. تو جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے اس میں ہمیشہ نفسیات کام کرتی نہیں ہے. اگر ماضی میں بھی حکومت کو لگتا ہے کہ جی ہم اتنے پاپولر تھے کہ نفسیاتی دباؤ تھا, لوگ ہمارے ساتھ آ گئے 2018 کے الیکشن سے پہلے, کیونکہ جتنے لوگ ہیں ایم ایل ایز ہیں وہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے تھوڑے عرصہ پہلے آئے تھے. تو یہ سارے کوئی نفسیاتی طور پر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی دیکھ کر نہیں آئے تھے, ان کو لایا گیا تھا, ان کا بندوبست کیا گیا تھا, اس لیے وہ پارٹی کے اندر آئے تھے. جو 3.5 سال کی مینجمنٹ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ نفسیاتی طور پر اس دباؤ میں تھے کہ یہ حکومت اتنی مقبول ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہے. وہ پولیٹیکل مینجمنٹ تھی جو وزیر اعظم عمران خان کے لیے کی جاتی تھی, چاہے وہ پولیٹیکل مینجمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا مینجمنٹ ہو, چاہے وہ اکنامک مینجمنٹ ہو, بزنس مین سے ملاقاتوں سے لے کر اتحادیوں کو مینج کرنے تک. وزیر اعظم کو تو اتحادیوں کو حکومت میں لانے کے لیے بھی نہیں جانا پڑا تھا, ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے 2018 تک کے پیریڈ میں چاہے زرداری صاحب ہو یا دوسرے وزراء اعظم ہو, انہیں اتحادیوں کے پاس جانا پڑا تھا اپنی حکومت میں لانے کے لیے, وزیر اعظم کو نہیں جانا پڑا تھا. تو اس میں جب کوئی آپ کے لیے اتنی ساری پولیٹیکل مینجمنٹ کر رہا تھا اور سب کچھ کر رہا تھا, تو اس میں آپ کو یہ لگے کہ مجھے نہ اتحادیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ انہیں لسٹ کرانے کی ضرورت ہے, اور جیسے ہی وہ نہ ہو اور پھر آپ نے سارے کام کرنے پڑ رہے ہوں, تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ معاملہ سارا نفسیاتی نہیں ہے, کچھ کام خود بھی کرنے پڑتے ہیں. تو ابھی بھی جو نفسیاتی پریشر ہے وہ ڈالنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں, مگر ساتھ میں عملی طور پر اقدامات بھی کر رہے ہیں. بٹ اتحادیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت لیٹ ہو گئی ہے سارے کے سارے معاملے میں, اور بہت مشکل ہے کہ یہاں سے کوئی نفسیاتی دباؤ ڈال کر اپنی پاپولیرٹی دکھا کر یہ اتحادیوں کو منا پائیں یا منورف اراکین کو واپس لا پائیں. منورف اراکین پر ایک تلوار ضرور لٹک رہی ہے, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر وہ نہیں آتا عدم اعتماد کے دن سے پہلے تو یہ تلوار لٹکتی رہ جائے گی. تو عدالت پہلے فیصلہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے, کیونکہ منورف اراکین نہیں ہوں گے اور ان کے اوپر حیات نااہلی کی تلوار لٹکے گی تو اتحادیوں کو ساتھ ملانے کا حکومت پر بہت زیادہ پریشر رہے گا. اور اتحادی بہرحال اپنا جھکاؤ واضح طور پر شو کر رہے ہیں. تو ایک اتحادی نہیں ہے جس نے پیپلز پارٹی پر شدید تنقید کی ہو یا نون لیگ پر شدید تنقید کی ہو پچھلے 2 سے 3 ہفتے میں, مگر اتحادیوں نے بھرپور تنقید کی ہے حکومت پر. یہاں تک کہ مائنس عمران خان حکومت کے سروائیول تک کی بات کی خالد مقبول صدیقی صاحب نے. خاص لیگ کی طرف سے تو کرپشن سے لے کر انکمپیٹنس اور مہنگائی پر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے. ایک دن پہلے ملنے آ رہے تھے ہفتے کو شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک حکومت سے, مگر اس سے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ کامل نیاغا صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت دیر ہو گئی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حکومت کو بہت زیادہ سنب کیا گیا ہے. وہ حکومت جو پہلے اتحادیوں سے ملنا نہیں چاہتی تھی, اتحادی ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد حکومت کو بار بار سنب کر رہے ہیں. ایک 2 ایم ایل ایز والی پارٹیز کے پاس وزیر اعظم کو جانا پڑ رہا ہے. میرا خیال ہے کافی احساس ہوا ہے حکومت کو کہ جب خود پولیٹیکل مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے. کوئی طاقتور شخص ایک طاقتور پوسٹ پر بیٹھ کے جب کرتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے. صحیح ہے. مظہر صاحب, یہ جو نفسیاتی پریشر کی شاہ زیب بات کرتے ہیں, یہ نفسیاتی پریشر, اور اگر پاکستان تحریک انصاف عوامی پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو موجودہ تناظر میں کتنا فائدہ مند آپ سمجھ رہے ہیں یہ عمران خان کے لیے؟ دیکھیے, چونکہ اب مور اور لیس یہ بات طے ہے کہ الیکشن جلدی ہوں گے, خود اگر عمران خان سروائیو کر بھی جاتے ہیں تب بھی جیسے شیخ رشید صاحب نے کل انہیں تجویز دی, اور ادروائز بھی عمران خان کے ذہن میں مارچ 2023 الیکشن کا تھا. کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے جو کور کے لوگ ہیں ان سے یہ ڈسکس کیا تھا, اور اس کی ایک بڑی وجہ جو اکتوبر کے بعد یہ صورتحال ہے وہ بھی تھی. یعنی سپریم کورٹ میں ایک بڑی تقرری بھی, اس سے پہلے وہ الیکشنز کی طرف جانا چاہتے تھے اور اب بھی جانا چاہتے ہیں. اب ایک نئی صورتحال سامنے آ گئی ہے. اب دیکھیں جس طرح یہ ان ہاؤس کی بات ہو رہی ہے, -1 کی بات ہو رہی ہے, وہ اتحادیوں نے یا ایم کیو ایم نے تو اپنی جگہ, خود پی ٹی آئی کے جو ایک بانی ایم این اے ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کل اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ ہوا تو وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے, لیکن نجیب ہارون صاحب نے یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خود کسی اور کو قائد ایوان نامزد کرنا چاہیے اور وہ پارٹی کو اگلے الیکشن کے لیے تیار کریں تاکہ ہم 2/3 میجورٹی لے کر آئیں. تو جو ڈسنٹ ہیں وہ مختلف انداز کے ڈسنٹ ہیں, صرف وہی نہیں جو دوسری پارٹیوں سے آئے تھے اور بقول وزراء کہ انہوں نے اپنے ضمیر بھیج دیے, ایسے لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی کے جو آج ڈسنٹ کر رہے ہیں, اور ڈسنٹ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کو آرگنائز نہیں کیا, بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ کیے. اور ابھی جس طرح شاہ زیب بات کر رہے تھے, یہ عمران خان کے لیے سوچنے کا بہت بڑا موقع ہے. یہ انہیں دیکھنا پڑے گا وہ پارٹی کو دوبارہ موبلائز کر رہے ہیں, دوبارہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, وہ سروائیو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, ہر 2 صورتوں میں
ان کے لیے آگے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ الیکشن میں اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور یہ بھی طے کرنا ہے انہیں کہ اگلے جو آئے گا، اور یہ اپوزیشن کے لیے بھی ہے کہ اگر یہ ڈیفیٹ، اگر یہ کیری ہو جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو اپوزیشن کہاں کھڑی ہوگی، وہ کس طرح نئے انتخابات میں جائیں گے، وہ کیسے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑیں گے جن میں 3.5 سال تک عمران خان ناکام رہے، وہ کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، وہ FATF سے کیسے نکل پائیں گے، وہ IMF سے کیسے نکلیں گے، وہ اگلا بجٹ کیسا ہوگا۔ یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے وہ کامیاب کروانے کے لیے سرگرم ہے۔ تو میرا خیال ہے اوور آل پولیٹیکل چیلنجز جو ہیں پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے لیے بہت زیادہ ہیں، اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ فرض کریں کل جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے ہی اتحادی اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو منحرفین ارریلیونٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں یا الگ ہوں۔ اگر سارے اتحادی جو ہے چلے جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تو ایک بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا۔ تو اب امتحان دونوں کی طرف ہے، دونوں کا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی اعلان، بڑا اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہت اہم بات کی ہے مظہر عباس صاحب نے کہ اگر اتحادی اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر منحرف اراکین کے معاملے کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ جو اپوزیشن جماعتیں دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ ان کے پاس نمبرز گیم میں وہ آگے ہیں، نمبرز پورے ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد میں کامیابی کا یقین رکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس وجہ سے حالات بالکل مختلف ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہیں، جیو نیوز کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جلسہ جاری ہے تحریک انصاف کا پریڈ گراؤنڈ میں، جس سے PTI کے مختلف رہنما، اتحادی جماعتوں کے مختلف رہنما، وفاقی وزراء خطاب کر رہے ہیں۔ شاہزیب خانزادہ، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب صاحب، آپ نے جو ایک بڑی واضح بات کر دی کہ جو اس وقت، اگر پہلے نہیں بھی تھا تو اس وقت فیصلہ کن مرحلے میں سب چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں، تو اس میں عملی اقدامات ہی کی اہمیت ہوگی، نفسیاتی طور پر بیان دینے سے کچھ بھی بدل نہیں سکے گا۔ لیکن آج کے جلسے میں جو کچھ بھی عمران خان صاحب سامنے لاتے ہیں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ساری صورتحال سے متعلق، یا جو وہ ایک بین الاقوامی سازش کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیا اس سے موجودہ حالات پہ کسی قسم کا کوئی بھی فرق پڑے گا، یا اپوزیشن جماعتیں واضح طور پر آگے بڑھ رہی ہیں اور پھر جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو وہ فیصلہ کن ہی ہوگا، اسی کی اہمیت ہے؟ جلسے کی آج کی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی وزیراعظم عمران خان کے خطاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی کیا؟ دیکھیں، جلسے کے کراؤڈ کتنا عمران خان صاحب شو کر پاتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو بولیں گے اس کی تو بہرحال اہمیت ہے، مگر اس میں جو ان کے بولنے کے حوالے سے کچھ خدشات تھے۔ ایک یہ تھا کہ وہ کسی عام شخصیت کو ڈی نوٹیفائی نہ کرتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کسی بھی شخص کو نہیں ہٹائیں گے عہدے سے۔ ساتھ ہی یہ تھا کہ کہیں وہ اپنی خلاف ہونے والی ڈومیسٹک سازش کا ذکر کریں گے کہ اس میں ادارے انوالو ہیں، تو وہ بھی حکومت نے واضح طور پر پوسچرنگ کر لی ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی طرف نہیں جائیں گے۔ حالانکہ وزیر اعظم نے نیوٹرل رہنے پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے، مگر اس پر وزیر اعظم کو جواب ملا ہے کہ کوئی نیوٹرل ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حکومت نے تو مگر واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ ہمارے خلاف اس نو کانفیڈنس میں انوالو ہے۔ باقی جہاں تک عالمی سازشوں کی بات ہے، حکومت نیریٹو بنانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، مگر دیکھیے ایک تو یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ہے، اس میں ایبسولوٹلی ناٹ وزیر اعظم نے کس کو کہا ہے؟ پاکستان کا جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جو امریکہ گئے تھے، اس کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے تو دونوں نے کہہ دیا کہ ان سے تو کسی نے نہیں کہا کہ ایبسولوٹلی کہ ہمیں اڈے چاہیے۔ پاکستان کے جو DGIS ہیں ان کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی اور فوجی قیادت کی طرف سے پارلیمانی رہنماؤں کو، انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی امریکہ کی طرف سے اڈے نہیں مانگے گئے ہیں۔ تو نہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے اڈے مانگے گئے، نہ پاکستان کے فورن منسٹر سے اڈے مانگے گئے، نہ پاکستان کے افواج سے اڈے مانگے گئے۔ تو عمران خان صاحب سے امریکہ کی طرف سے کون ملا ہے حالیہ ٹائم میں؟ بائیڈن نے تو ان سے الیکٹ ہونے کے بعد بات بھی نہیں کی ہے، تو پھر کس نے اڈے مانگے تھے؟ تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ صرف ایک انٹرویو میں ہونے والے سوال کے جواب میں کہہ کر کیا وزیر اعظم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ نے مانگے تھے اور میں نے منع کر دیا؟ ایک انٹرویو میں سوال ہوا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے منع کر دیا۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی وہ کہتے ہیں کہ آزاد ہو گئی ہے، تو پچھلے دور میں کیسے آزاد نہیں تھی؟ سی پیک کے اوپر تو امریکہ کو ہمیشہ سے اعتراض تھے، تو سی پیک پہ زیادہ ترقی اور زیادہ پروجیکٹ، زیادہ بجلی کے کارخانے اور زیادہ روڈ نیٹ ورک، پورا انفراسٹرکچر
नून लीग के दौर में बना है और उसका आगाज उससे पहले के दौर में हुआ है या इमरान खान साहब के दौर में हुआ है? ज्यादा सीटें के ऊपर तनकीद इमरान खान की पार्टी की तरफ से इमरान खान के गुजरा ने की, जिसकी वजह से चीन नाराज हुआ और बाद में चीन को मनाना पड़ा, या फिर ऑपोजिशन की तरफ से की गई है? तो एक स्टेटमेंट है ऑपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से सीपेक के बारे में या चाइना के बारे में जो कि खिलाफ जाता हो और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हो, मगर क्या बहुत सारे स्टेटमेंट नहीं है इमरान खान की तरफ से? जब सीपेक के इनिशिएट हो रहा था या फिर चाइनीज सदर आ रहे थे, उन्होंने नहीं कहा कि ये तो कर्जे हैं, बहुत महंगी सतह पर कर्जे हैं, क्या सीपेक के प्रोजेक्ट पर करप्शन के इल्जाम तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं लगाए गए और क्या उन्हीं इल्जाम को अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल नहीं किया गया? तो जो खारजा पॉलिसी की डाइवर्सिफिकेशन है, जो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, वो पिछले अदवार में हुआ था जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, या इस दौर में हुआ है? सीपेक पर एतराज अमेरिका को उस वक्त भी था, तो क्या सीपेक रोक दिया गया था माजी की हुकूमतों की तरफ से? तो ये जो खारजा पॉलिसी आगाज करने की बात वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं कि मैंने की और माजी के हुकूमतों ने नहीं की, इसमें कोई वजन नजर नहीं आता है। साथ में वो ये कहते हैं कि जी कल भी उन्होंने बहुत ज्यादा बरतानिया के जमहूरी निजाम की भी तारीफ की और साथ में तारीफ की बरतानिया के अदालती निजाम की, वो बार बार तारीफ करते रहते हैं, मगर साथ में कहते हैं कि उन्होंने बरतानिया में ऐसा से बनाया, कभी 85 अरब रुपए की बात करते थे, कभी 300 अरब रुपए की बात करते थे। तो बरतानिया में तो 1 रुपए की करप्शन नहीं साबित कर सके, ये 1 रुपए का असासा साबित नहीं कर सके। जो वहां पर असासे फ्रीज हुए थे शहबाज शरीफ साहब के, और बाकायदा तौर पर यहाँ से मदद फराम की गई, शहजाद अकबर साहब ने मदद फराम की, नैब की तरफ से मदद फराम की गई, वो डिफ्रीज हो गए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक भी सबूत नहीं मिला है। साथ ही बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड लाए गए और एक बिजनेस टाइकून के लाए गए मलिक रियाज साहब के, मगर क्या उसके बाद हसन नवाज के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करके कोई 1 भी रुपया लाया गया? कोई रुपया नहीं लाया गया। क्या कुछ साबित किया गया? कुछ साबित नहीं किया गया। क्या किसी और मुल्क में कुछ साबित किया गया? नहीं किया गया। क्या पूरे 4 साल में नैब की तरफ से ऑपोजिशन रहनुमा को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन सबको गिरफ्तार किया गया, मगर क्या कुछ साबित किया गया? कुछ साबित नहीं किया गया। तो वजीर आजम का जो बयानिया है, जिस आइडियलिज्म की वो बात करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। वो पहले ही कहते थे कि मैं आऊंगा तो बैरून मुल्क से बहुत सारी सरमायाकारी आएगी, सरमायाकारी में कमी ही आई है, लूटी दौलत को वापस लेकर आऊंगा। उन्होंने तो एक के बाद एक एमनेस्टी स्कीम दी है, पनामा पेपर्स में जितने लोगों के नाम सामने आए थे उनके पैसे वापस लेके आऊंगा, किसी एक का पैसा ना वापस लाए, ना साबित किया। एक के बाद एक एमनेस्टी स्कीम देते हैं। IMF के पास नहीं जाऊंगा, चले गए हैं, और इस वक्त कुछ अर्सा पहले IMF की कंडीशन मानी थी और अब अचानक हमने देखा कि उन्होंने पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी की, और उसके बाद आप देख लीजिए कि खसारा इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि 10% का डिस्काउंट रेट है, मगर हुकूमत को कमर्शियल बैंक से 13% तक पर जाके पैसे जमा करने पड़ रहे हैं। तो जो मुआशी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की वजह से बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी से वो बहुत दूर है, जिसकी वजह से बहुत कम दम नजर आता है कि ये हुकूमत से जाने के बाद अपोजिशन में ये बयानियां बना सकेंगे कि मैंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट कर दिया था और मईशत को बेहतर कर दिया। ठीक है, हामिद मीर साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। मीर साहब, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी आता है कि जिन ममालिक में कसीरुल जमाती पार्लियामेंट हो, वहां पे ऐसी तहरीक का आना और इन तहरीकों का कामयाब हो जाना वो मुल्क में अफरा तफरी फैलाता है। तो आप मौजूदा मंजरनामे पे किस तरह से इस पे एनालिसिस करेंगे? जरा आपका सवाल रिपीट करें, वो मुझे जी हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ जी, ये भी एक तासुर दिया जाता है और एक राय ये भी आती है कि जिन ममालिक में कसीरुल जमाती पार्लियामेंट होती है, वहां पे ऐसी तहरीक का आना और ऐसी तहरीक का कामयाब हो जाना ये मुल्क में अफरा तफरी फैला सकता है। क्या आपका टेक है इस पर? देखिए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है ना, इसमें इसकी खूबसूरती ये होती है कि इसमें जो छोटी पार्टी होती है वो तमाम जो सूबे होते हैं या अज़्ज़ा होते हैं वहां पे उसका वजूद नहीं होता, लेकिन वो एक सूबे या चंद सूबों में होने के बावजूद जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा बन के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर सकती है। तो इसमें अब पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं है कि सिर्फ 2 पार्टियां ही हों, तो बहुत सी पार्टियां हैं, उसमें कुछ पार्टियां जो हैं वो हुकूमत के साथ हैं, कुछ पार्टियां जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं। तो पहला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, वो भी पार्लिमानी तर्ज़े हुकूमत की हिमायत करता था, और उसके बाद फिर बहुत से मार्शल आए, उसमें कोशिश की गई कि ये जो कसीरुल जमाती निज़ाम है ये खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ सूबों की ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए अब देखें ना, जिस तरह के अब BAP जो है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, खालिद मक्की साहब उसके पार्लिमानी लीडर हैं, तो उनकी भी 5 सीटें हैं कौमी असम्बली में, और काफ लीग की भी 5 सीटें हैं। लेकिन आप देखें कि मीडिया में ज्यादा अहमियत जो है वो काफ लीग को मिलती है, हालांकि दोनों की नंबर गेम बराबर है। तो काफ लीग क्योंकि उसका ताल्लुक बड़े सूबे से है और BAP का ताल्लुक छोटे सूबे से है, लेकिन एक पार्टी को ज्यादा अहमियत मिलती है, दूसरी को कम मिलती है।
تو یہ ایک لیکن پارلیمانی نظام حکومت کی وجہ سے اب جب یہ تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بی جے پی ہے اس نے اتنی زبردست نیگوسیشن کیا کہ اس کا جو شیئر ہوگا نئی حکومت میں وہ موجودہ حکومت کی نسبت زیادہ ہوگا. تو یہ جو زیادہ جماعتوں کا ہونا ہے اس کا پاکستان کو نقصان بھی ہے, اس کا فائدہ ہے. اور کثیر الجماعتی نظام میں مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پارٹیاں زیادہ ہیں یا ان کے اختلافات بہت زیادہ ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر پارٹی کو اور حکومت کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ سیاست کرنی چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق حکومت چلانی چاہیے. اب اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی اگر اسلام آباد میں جلسہ کر رہے ہیں اور اپوزیشن بھی جلسہ کر رہی ہے تو ان میں کم از کم اتنا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا کہ ایک حکومت جو ہے وہ اگر آج کر رہی ہے تو اپوزیشن کل کرنے چاہیے. لیکن وزیر اعظم صاحب کو ان سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے اور ان کا حال اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ حال ہے جیسا کہ ہمارا جو ٹیکنیکل سسٹم ہے, کبھی میری آواز چلی جاتی ہے کبھی اس کی ویڈیو نکل جاتی ہے. تو یہ احمد میر صاحب ٹھیک ہے, شکریہ. آپ کے پاس ہم دوبارہ واپس آئیں گے کچھ ہی سیکنڈز میں, کچھ ہی منٹس میں. شاہزیب خانزادہ صاحب, آپ نے جو سیاسی جماعتوں کی بات کی, آپ نے کہا کہ جیسے کسی بھی ایک اتحادی جماعت نے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی سخت تنقیدی بیان نہیں دیا. تو اب تک جو کچھ اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ملاقاتوں میں ہوا وہ صرف, آپ کیا یہ صحیح ہے بات کہ وہ اس لیے ہے صرف کہ کن شرائط پر یعنی یہ فیصلہ ہوگا, اور جب اپوزیشن جماعتیں اگر کسی نئے سیٹ اپ کا حصہ بنتی ہیں تو پھر اس وقت اتحادی جماعتوں کو اس میں کیا ملے گا, اس پہ صرف بات ہو رہی ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, اس پہ بات طے ہے. کیا ایسے حالات ہیں؟ دیکھیے جی, ملاقاتوں کی حد تک یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو کیا کس کو کیا ملے گا اس پر بات اٹکی ہوئی ہے, یہ بات طے ہے. مگر اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کو بھی یہ ڈر ہے کہ یہ جو نیوٹرلٹی والی بات ہے وہ آخری وقت پر کہیں تبدیل تو نہیں ہو جائے گی, کیونکہ حکومتی وزراء جب آپ ان سے آف دا ریکارڈ بات کریں تو وہ اتحادی جماعتوں کو بھی اور میڈیا کو یہ پیغام دینے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں پچھلے 5-6 دن میں کہ نہیں یہ چیزیں بدل گئی ہیں, ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ادارے حرکت میں آئیں گے اور اتحادی بھی مان جائیں گے. تو یہ جو میسجنگ ہے وہ اتحادیوں تک بھی پہنچی ہے, تو جس کی وجہ سے اتحادی بھی یہ سوچتے رہے. یہ تو بات سب کو پتہ ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اتحادی مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے. بلوچستان عوامی پارٹی ہو, کاف لیگ ہو یا این کیو ایم ہو, چاہے تحریک انصاف کا ان کے ساتھ الائنس ہو یا پھر 3.5 سال 3.25 سال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سروائیول ہو. تو ایک تو یہ والا معاملہ ہے کہ لینا دینا کہ کیا کس کو کیا ملے گا اس پر بحث, اور دوسرا آخری وقت میں کہیں کوئی سگنل نہ آ جائے جس کی وجہ سے ابھی تک کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے. اور غالباً خود حکومتی وزراء بھی اس بات پہ بلیو کرنے لگے تھے کہ جو نیوٹرلٹی کا عنصر ہے یہ بدل جائے گا آخری وقت میں. ہمارے اتحادیوں کو بھی اور ایم این ایز کو بھی جو منحرف ہے اشارہ چلا جائے گا اور اس کے بعد حکومت سروائیو کر جائے گی, جس کی وجہ سے ہی 8 مارچ کو یہ پیش ہوئی تحریک عدم اعتماد, اور اس کے بعد 15-16 دن تک کاف لیگ کے ساتھ تو حکومت نے رابطہ تک نہیں کیا. ساتھ ہی این پی ایم کے ساتھ بھی شروع کے ٹائم گزرنے کے بعد کچھ ٹائم بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا, جس کی وجہ سے یہ واضح طور پر تاثر ملتا ہے کہ خود حکومتی وزراء بھی یہ بلیو کر رہے تھے اور وزیر اعظم بھی یہ بلیو کر رہے تھے کہ آخری وقت میں مدد آ جائے گی اور مدد آنے کی وجہ سے ہماری حکومت سروائیو کر جائے گی. مگر ایسا ہوا نہیں, تو پھر اب تیزی سے رابطے ہوئے ہیں. مگر اتحادی آخر وقت تک یہ ضرور انتظار کریں گے کہ کہیں کوئی اشارہ تو نہیں آ جائے گا اور دماغ تو نہیں بدل جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں اپنا دماغ بدلنا پڑے گا. ارشاد بھٹی صاحب, آپ نے اس سے پہلے تنقید کی جو منحرف اراکین ہیں یا اتحادی جس میں سے شاہ زین بگٹی الگ ہو گئے, اور آپ نے ان کے کردار پر, ان کا جو طریقہ کار ہے اس پہ کافی تنقید کی. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اتنے ہی یہ منحرف اراکین برے ہیں یا اتحادی جو الگ ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں یا جو وجوہات وہ بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور وہ اصول پر مبنی نہیں ہے, تو پھر تحریک انصاف, وزیر اعظم عمران خان کیوں ان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ جو اراکین بک چکے ہیں وہ واپس آ جائیں, وہ انہیں معاف کر دیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہی تو دکھ ہے, یہی تو تکلیف ہے کہ یہی تو تبدیلی لانی تھی میرے قائد عمران خان صاحب نے, کیونکہ اسی انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکٹیبلز کو نہیں لوں گا, آزاد امیدواروں کو نہیں لوں گا. کاف لیگ ان کے حوالے بقول عمران خان صاحب کے ڈاکو لیگ تھی اور ایم کیو ایم قاتل اور بھتہ خور تھے, مگر انہوں نے ساروں کو ساتھ ملا کر حکومت کر لی.
اور اقتدار، یہ 3 چیزیں تھیں جس کے لیے وہ کل تھے. لیکن مجھے جو دکھ، میں عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یا زرداری صاحب جو کر رہے ہیں یا مولانا صاحب جو کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں، یہ تھوڑی بات ہے کہ کوئی اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے. سب برے کر رہے ہیں. سب اپنے سب نے کہا تھا ہم لوٹوں کو نہیں لیں گے. آپ اندازہ کیجئے گا کہ سندھ ہاؤس میں جو لوٹے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ جمہوریت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ مجاہد ہیں، اور سعد رفیق صاحب نے کہا یہ قومی ہیرو ہیں. حالانکہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا آخری دم تک گھراؤ کرنا چاہیے لوٹوں کا. تو جب وہ سندھ ہاؤس کا کچھ لوگوں نے گھراؤ کرنے کی کوشش کی تو وہ جمہوریت کو خطرہ پیدا ہو گیا. اب بات ہی صرف میری اتنی سی بات ہے کہ جب زرداری صاحب جا رہے تھے یہی ماحول بنا ہوا تھا کہ دیکھو جی نون لیگ کہہ رہی تھی لٹ کے کھا گئے، اجڑ گئے، معیشت تباہ، ملک تباہ، سارا کچھ سب کچھ تباہ ہو گیا. جب نواز شریف صاحب جا رہے تھے تو پیناما کو اگر چھوڑ دیں تو یہی کچھ ہو رہا تھا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا بیرونی طور پر، اندرونی طور پر. اور آج عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو یہی وہ ماحول ہے. اور اسی کی بہتری میں یعنی شاہزین بگٹی صاحب اچھے وقتوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ آئے، برے وقتوں میں چھوڑ گئے. یہ ان کا ذاتی کردار ہے، ذاتی سیاست ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی بہتری کے لیے میں عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے آ کے کھڑے ہو گئے. بلوچستان کی بہتری کے لیے میں عمران خان صاحب کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں. تو یہ بلوچستان کی بہتری، عوام، جمہوریت، یہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ، یہ تو ڈھکوسلے ہیں، باتیں ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم عمران خان کے جلسے کو، وہ کیا ٹرمپ کارڈ ہے ان کے پاس، کیا کچھ ہے، یہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے. لیکن جو مریم نواز صاحب اور حمزہ صاحب مارچ لے کر آ رہے ہیں، وہ کیا مہنگائی مارچ ہے؟ مہنگائی مک جائے گی جب وہ ادھر آئیں گے. کیا دیا 3.5 سالوں میں اپوزیشن نے؟ کوئی مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا پلان کہ یہ ہمارے پاس پلان. اور کیا تعلق ہے مریم نواز صاحبہ کا اور حمزہ صاحب کا مہنگائی کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے عمران خان صاحب کا، زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ہمارے مسائل کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. ہم ان کی کسی پرائورٹی میں نہیں ہیں، جمہوریت ان کی کسی پرائورٹی میں نہیں ہے، سویلین بالادستی کوئی پرائورٹی میں نہیں ہے، ووٹ کی عزت دے کوئی پرائورٹی میں نہیں ہے. یہ سارے یو ٹرن باز ہیں، ایک سے ایک بڑا یو ٹرن باز ہے، اور یہ سب کچھ اقتدار کے لیے ہو رہا ہے. صحیح ہے. صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، صافی صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے. صافی صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال پہ تو آپ کا تجزیہ لیں گے، لیکن ایک اور بات، بینگ اے فیمیل، میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. آج پھر پی ٹی آئی کے جلسے میں خواتین رپورٹرز کے ساتھ کچھ ہراسانی کے واقعات ہوئے ہیں. ہماری جیو نیوز کی رپورٹر کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. تو اوور دا ٹائم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے اپنے کارکنان کی تربیت نہیں کی، کچھ سیکھا ہی نہیں اوور دا ٹائم؟ ماضی میں بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے. دیکھیں، ماضی میں بھی کوئی جو ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار تھا وہ اس حوالے سے آئیڈیل نہیں تھا. اور بہت عرصے پہلے ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. لیکن میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب میدان میں آئے ہیں اور پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھری گئی ہے، تو اس کے بعد سیاست کی آنکھ میں شرم اور حیا بھی نہیں رہی. اور یہ پہلی جماعت ہے کہ جس کے قائد نے، عمران خان صاحب نے خود اپنی سرپرستی میں اور اپنی نگرانی میں بیرونی ملک بھی سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس بنائے، سیٹ اپس بنائے، اور پاکستان کے اندر بھی کیے، اور ایک بدتمیزی اور گالم گلوچ کے کلچر کو ایک پارٹی کی سطح پہ عام کیا گیا. اور یہ آج سے نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ پہلے دھرنوں کے دوران ثنا مرزا کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہماری دوسری رپورٹر فرحت جاوید کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسی طرح آج جو واقعہ ہوا. اور میں یہ سارے تجزیے اور یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ مذہب کے کارڈ کو جو لوگ سیاسی یا اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، آخری انجام ان کا بہت برا ہوتا ہے. اب مثلاً اب کرتوت ان کے یہ ہے، اور نام استعمال کر رہے ہیں ریاست مدینہ کا اور امر بالمعروف کا. ابھی مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ سٹیج پہ لکھا ہوا ہے امر بالمعروف، اور پیچھے کڑی ہے، تقریر کر رہی ہے فہمیدہ مرزا. فہمیدہ مرزا صاحبہ اور ان کے میاں
آپ مجھے بتائیں کہ آج سے چند سال پہلے کون سے سیاسی منکرات تھے پیپلز پارٹی کے اور زرداری صاحب کے کہ جس میں یہ دونوں شریک جرم نہیں تھے. اب ایک سٹیج کے پیچھے وہ کڑی ہے اور آپ نے اس کو نام دیا ہے امر بالمعروف کا. ایک پروگرام کا افتتاح آپ شہباز گل کی تقریر سے کر رہے ہیں اور نام اس کو امر بالمعروف کا دے رہے ہیں اور ریاست مدینہ کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو مجھے تو سب سے زیادہ اس بات پہ وہ ہے کہ یہ جو مذہبی کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں وہ یعنی کرتوت ہیں یہ والے. یہ تو اسلام کو چھوڑے, یہ تو انسانیت بھی ہمارے یہ بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ مغرب میں بھی اور پھر ہمارے پاکستان کے اندر اور اس معاشرے کے اندر تو خواتین کو خصوصی عزت اور احترام نہ صرف دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کو نہ صرف یہ کہ دینی تعلیمات کے اور مشرقی تعلیمات کے خلاف سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو بے غیرتی بھی سمجھا جاتا ہے. تو یہ حالت یہ ہے کہ اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت وہ بوکلاہٹ کے شکار ہے کیونکہ بیساکیاں ہٹ گئی ہیں. ناجائز طریقے سے ناجائز الیکشن کے ذریعے ناجائز عدالتی فیصلوں کے ذریعے اقتدار میں آنے والے اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے دونوں کارڈ جو استعمال کر رہے ہیں, مثلا ایک امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کا. میں ہر فورم پہ ہر کسی سے مکالمے کے لیے تیار ہوں, تھوڑا بہت وہ میرا سبجیکٹ بھی ہے کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ ایبسلوٹلی جھوٹ ہے. اور ایک اس کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا مذہب کے کارڈ کو اور کبھی ریاست مدینہ کو اور کبھی امر بالمعروف کے مقدس اصطلاحات کو اس کو استعمال کرتے ہیں. اب مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اگر کوئی ہوتا تو وہاں پہ کڑے سارے لوگ اگر کوئی ایک بندہ یہ حرکت کر رہا ہوتا تو سلیم صاحب ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. نیلم کا بڑا اہم سوال تھا خواتین سے بدسلوکی ہے, اس پہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے, اس کا احتساب ہونا چاہیے. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب, کوئی کچھ ہر گھنٹے کے بعد کوئی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے, آپ کے پاس کوئی خبر ہے سیاسی محاذ پہ ہونے والی پیش رفت سے متعلق؟ میں تو خبریں جو ہیں وہ آج کل اتنی زیادہ جو ہیں وہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کون سی پہلے بتاؤں کون سی بعد میں بتاؤں. اس لیے میں یہی سوچتا ہوں کہ چلیں جن کے بارے میں خبریں ہیں وہ خود ہی بتاتے جائیں تو بہتر ہے. بہرحال خبریں تو بہت سی ہیں. ابھی میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد باقاعدہ طور پہ پیش کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ اگلے ہفتے یہ تحریک بھی جو ہے یہ آ جائے گی اور اس کا فیصلہ جو ہے اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ صورتحال جو ہے وہ کدھر جائے گی. اب بیک وقت عمران خان صاحب اور عثمان بزدار دونوں کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی, آپ کی اسکرین پہ آئے تھے خالد مقصی صاحب. تو جو خالد مقصی صاحب ہیں یہ جب اگر ان کو موقع ملے گا تو یہ قوم کو بتائیں گے کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کو اپوزیشن کی طرف جانے سے روکنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, ان کو کیا کیا لالچ دیے گئے اور کس کس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا گیا, کس کس کا نام استعمال کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک فلمی کہانی ہے جو اگر سامنے آ گئی تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے لوگ بڑے کمزور ہیں اور یہ ہر کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں اور کبھی یہ ایک طرف چلے جاتے ہیں کبھی یہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں, تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پچھلے 8-10 دن میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا گیا. لیکن جتنا ان پہ پریشر ڈالا گیا اتنا ہی ان کا جو موقف ہے اس میں سختی آتی گئی. تو ابھی آپ اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگلا جو سیٹ اپ ہوگا اگر تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کو اتنا ہی شیئر ملے گا جتنا کہ بی اے پی جو ہے اس کو مل رہا ہے. ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. حامد میر صاحب, یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی والی بات ہے یہ تو اہم ہے ہی, لیکن آپ نے جو پہلی خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا ہے, تو کیا یہ فیصلہ کیا یہ مشروط فیصلہ ہے
परवेज इलाही साहब के फैसले से नहीं, मुताल्लिक कोई मशरूत फैसला नहीं है। कि वो वजीर आला पंजाब होंगे उसके बाद? देखिए ये मैंने आपको पहले भी कहा है, ये सब फैसले पहले हो चुके हैं। और अगली खबर भी आप सुन लें कि चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ रही है। और ये अब पहले कौमी असम्बली में आ चुकी है, फिर पंजाब असम्बली में आएगी, फिर उसके बाद ये सेनेट में आएगी। और उसके बाद आप ये सुन के बड़े हैरान होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद आएगी, क्योंकि वहां पे हुकूमत और अपोजिशन का फर्क सिर्फ 20 वोटों का है। और वहां पे जो जमीयत उलमा इस्लाम और जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं वो उनका जो होमवर्क है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसमें हम सबसे आखिर में जाएंगे। तो अब एक मेरा ख्याल है कि कुछ मैंने खबरें, यानी कि मीर साहब तहरीक अदम एतमाद के अंबार लगने वाले हैं। अच्छा, भट्टी साहब से हम पूछते हैं, भट्टी साहब अब क्या समझे कि ये बात निकल गई है हुकूमत के हाथ से? क्या सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा? अभी जैसे मीर साहब खबर दे रहे हैं अगले आने वाले दिनों में और भी बहुत सी तहरीक अदम एतमाद की वो बात कर रहे थे, अब समझा जाए कि बात निकल गई है हुकूमत के हाथ से या अभी भी कुछ ना कुछ है? ये जो मीर साहब ने अभी पहली खबर दे के दिल तोड़ा है वो है साईं उस्मान बुज़दार की खबर है। ये ना करे जालिमो, सबको फारिग कर दो, मेरे साईं उस्मान बुज़दार को रहने दो। नहीं, आपका तो खबर पे दिल टूट रहा है, लेकिन इस पे ज्यादा टूट रहा है। हाँ, इस पे ज्यादा टूट रहा है। यही तो हमारा तब्दीली सिंबल था, यही तो हमारा वसीम अकरम प्लस था, प्लस प्लस जीरा प्लस, और यही तो हमारा जान थी। और इसी को देख के तो हम जी रहे थे। और मैं तो जब पंजाब में जाता था, बल्कि अब मैं आज बता देता हूं कि मैंने उनकी छोटी सी तस्वीर पर्स में हमेशा रखी होती थी। जब भी मायूसी होती थी उनकी तस्वीर देख लेता था, उम्मीद बढ़ जाती थी। तो अगर वो ही चले गए तो फिर हमारा क्या होगा? तो आज दुख हो रहा है। अहमद मीर साहब प्लीज समझाएं लोगों को। चले, ये तो आपके करीब बैठे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। जी जी नहीं, मीर साहब से मैं एक सवाल, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, सोहेल वड़ाइच साहब, ये हामिद मीर साहब ने बड़ी अहम खबर दी है कि न सिर्फ उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक अदम एतमाद आएगी, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आएगी। आपको क्या लगता है कि जो काफ लीग से बातचीत हो रही थी उसमें यह फैसला होना कि परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब होंगे, इस पर फैसला होने के बाद यह फैसला हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब में भी आएगी? देखिए जी, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो ये बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड मूव होगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल होता है। साहब कलामी की माजरत।